تو کل جو باب گزرا تھا تو اس کے تعلق سے میں عرض کر چکا ہوں کہ جب جنگ احد ختم ہو گئی اور کفار و مشرکین نے مکہ کا رخ کیا، میدان میں ٹھہرے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ وہ لوگ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، میں اختصار سے تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں۔ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کفار قریش مشورہ کر کے دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مارکے احد کے دوسرے دن یعنی 8 شوال سن 3 ہجری کو علی الصباح اعلان کیا کہ دشمن کے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، اور یہ بھی اعلان کیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ چلیں جو غزوہ احد میں شریک تھے۔ حالانکہ بعض دوسرے بھی اس غزوہ میں شریک ہوئے، ان کی درخواست کرنے پر۔ مسلمان تھکے ہوئے تھے اور زخموں سے چور تھے، مگر سب تیار ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور مقام حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے، ٹھہر گئے، اور 9، 10، 11 شوال سن 3 ہجری یعنی 3 دن تک وہیں مقیم رہے۔ اس کے بعد مدینہ واپس آئے۔ اصل میں عربوں کا دستور تھا کہ جو فوج جیت جائے وہ میدان میں 3 دن تک ٹھہرا رہے۔ آپ وہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ ادھر کفار قریش مروب ہو گئے تھے، اس لیے کہ بعض لوگوں نے وہاں جا کے خبر دی کہ مسلمان بڑی تیاری سے آ رہے ہیں، اس لیے ابو سفیان اور دوسرے کفار و مشرکین نے مدینہ پر حملے کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے دوبارہ واپس ہونے کی ہمت نہ کر سکے، لہذا جنگ نہ ہو سکی۔ اسی کو غزوہ حمراء الاسد کا مستقل نام دیا جاتا ہے، مگر یہ در حقیقت کوئی مستقل غزوہ نہ تھا بلکہ غزوہ احد کا تتمہ تھا۔ اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا جو عنوان قائم کیا تھا، باب الذین استجابوا للہ والرسول، تو اس باب کا تعلق اسی حمراء الاسد کے غزوے سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو مستقل غزوہ نہیں شمار کیا بلکہ ایک تتمہ تھا غزوہ احد کا، یعنی یہ اس بات کی علامت تھی کہ کفار و مشرکین واقعی مغلوب ہو گئے ہیں اور مکہ جا چکے ہیں۔ اب یہ باب جو آج پڑھا گیا ہے، باب من قتل من المسلمین یوم احد، یعنی غزوہ احد میں کتنے مسلمان قتل کیے گئے، کتنے شہید کیے گئے، تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 70 مسلمان غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے، لیکن ان کی کل تعداد 72 ہے۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ مولانا عبدالجلیل رحمانی رحمہ اللہ کی تالیف ہے، شہدائے احد، یہ کتاب ہے، اس کو طلبہ دیکھ سکتے ہیں۔ شہدائے احد یہ دارالعلوم شسنیہ علیدہ پور سدھارتھ نگر سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کتاب میں احد میں شہید ہونے والوں کے مفصل و مختصر حالات درج ہیں، اور غزوہ احد جو 6 شوال 6، 7، 8، 9، 10، 11 تو 6 شوال کے بعد یہ غزوہ پیش آیا تھا سن 3 ہجری، اور اس میں 70 شہیدوں بلکہ 72 شہیدوں کے مختصر حالات کا اس میں اندراج کیا گیا ہے۔ تو منہم حمزۃ بن عبد المطلب،
والیمان وانس بن النضر و مصعب بن عمیر، یعنی وہ لوگ جو غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے ان میں حمزہ بن عبد المطلب، یمان، انس بن نضر اور مصعب بن عمیر وغیرہ تھے۔ یہ چند نام انہوں نے لیے ہیں۔ آگے ایک حدیث امام بخاری نے ذکر کی ہے، قال امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا معاذ بن ہشام قال حدثنی ابی عن قتادہ قال ما نعلم حیا من احیاء العرب اکثر شہیدا اغر یوم القیامہ من الانصار۔ قال قتادہ وحدثنا انس بن مالک انه قتل منهم یوم احد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم الإمامة 70۔ قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم اليمامة على عهد أبي بكر الصديق یوم مسلمة الکذاب۔ یہ قتادہ کہتے ہیں کہ قتادہ تابعی ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کو جن میں زیادہ لوگ شہید ہوئے ہوں اور جو روشن اور چمک رہے ہوں قیامت کے دن انصار سے زیادہ۔ ما نعلم حی من احیاء العرب اکثر شہیدا اغر یوم القیامہ من الانصار، یعنی قیامت کے دن انصار سے زیادہ عرب کے قبائل میں کسی قبیلے کو ہم زیادہ شہید اور معزز نہیں سمجھتے ہیں قیامت کے دن۔ قتادہ کہتے ہیں، اب یہاں تو قتادہ چونکہ تابعی ہیں، اب قتادہ انس بن مالک کے واسطے سے روایت کرتے ہیں، وحدثنا انس بن مالک انہ قتل منہم یوم احد 70، یعنی انصار میں سے غزوہ احد کے دن 70 لوگ شہید کیے گئے تھے۔ یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد میں تمام شہداء کا تعلق انصار سے نہیں تھا، ہاں البتہ ان میں اکثریت انصار کے لوگوں کی تھی، تو بربنائے اکثریت یہ انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ قتل منہم ای من الانصار یوم احد 70، یعنی غزوہ احد کے دن انصار میں سے 70 لوگ شہید کیے گئے، اس لیے کہ زیادہ تر تعداد انصار ہی کے لوگوں کی تھی۔ دیکھیے میں بتا دوں کہ 72 شہداء احد میں چند لوگ کا تعلق مہاجرین سے تھا، بقیہ سب انصار تھے۔ یہ 4 صحابہ کرام کا تعلق مہاجرین سے تھا، یہ جو شہید ہوئے تھے۔ شرکاء کی تعداد تو خیر دوسری ہے، لیکن مہاجرین میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، شماس بن عثمان رضی اللہ عنہ، یہ 4 مہاجرین تھے، اور ان کے علاوہ سب کے سب جو 72 تعداد ہے لوگوں کی، میرے سامنے پوری فہرست ہے، تو ان 72 لوگوں میں گویا 72 لوگوں میں 68 انصار سے تھے اور 4 مہاجرین میں سے تھے۔ تو اکثریت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہاں انس بن مالک نے کہہ دیا کہ انصار میں سے 70 لوگ شہید کیے گئے۔ ایک چیز اور ہے، 70 کی تعداد عربوں میں تکسیر کے لیے آتا ہے، یعنی 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، تو عربی میں 70 بولا جاتا ہے کثرت بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ جو 68 مہاجرین، 4 انصار تھے، 4 مہاجرین تھے اور 68 انصار تھے، تو انصار میں ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو انہیں حلیف
جو ان کے معاون حلیف دوسرے قبائل کے تھے. تو قتل منہم یوم احد 70 و یوم بیر معونۃ 70. یہ واقع بیر معونہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے. اس کا تذکرہ آگے آئے گا مستقل عنوان کے تحت. اس میں بھی 70 لوگ شہید کر دیے گئے تھے دھوکے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا 70 لوگوں کو اور سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور یمامہ کے دن 70 لوگ شہید کیے گئے تھے جنگ یمامہ میں. یہ جنگ یمامہ کب پیش آیا؟ قال وکان بیر معونہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غزوہ احد تو آپ کے زمانے میں پیش آیا ہی. واقع بیر معونہ غزوہ احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں پیش آیا. اور جنگ امامہ یہ پیش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں اور ابو بکر خلیفہ بنائے گئے. تو ان کے خلیفہ ہونے کے بعد بڑے فتنے پیدا ہوئے. ارتداد کا فتنہ، بغاوت کا فتنہ. اب جیسے مرتدین میں کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے مسیلمہ کذاب کی نبوت پر ایمان لا کر اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے. اور کچھ لوگوں نے اسود عنسی کو نبی مان لیا تھا. اسود عنسی کا تعلق صنعاء سے تھا اور مسلمہ کذاب کا تعلق یمامہ سے تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا، اسود عنسی سے مقابلہ کیا. مسلمہ قتل کیا گیا، اسود عنسی قتل کیا گیا. اسی طرح سے کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری طور پر دین کا انکار کر دیا تھا. نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، دین سے نکل گئے تھے. اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، اسلام طاقتور ہو گیا ہے، مضبوط ہو گیا ہے، اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے. یہ باغی تھے، ان کو باغی کہا جاتا ہے. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا. ارتداد کا فتنہ، بغاوت کا فتنہ، اس کو ختم کیا. اور اس طرح سے پورے عرب کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اسلام مضبوط ہے، اسلامی حکومت مضبوط ہے. اور کسی کو اسلامی حکومت کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. یہ روب پڑا. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ یوم الیمامہ، امامہ کی جنگ پیش آئی ابو بکر صدیق کے زمانے میں، جس دن مسیلمہ کذاب قتل کیا گیا. میں نے مسیلمہ کذاب کے قتل کیے جانے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے وحشی بن حرب نے مسیلمہ کذاب کو جنگ امامہ میں قتل کیا تھا. اور اس لیے قتل کیا تھا کہ وحشی بن حرب نے غزوہ احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزے سے قتل کیا تھا. اور پھر غزوہ طائف کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو اس کو بڑا قلق تھا، بڑی تکلیف تھی کہ میں نے ایک عظیم ترین مسلمان کو قتل کر دیا ہے. جب جنگ امامہ ہوئی تھی تو وحشی بن حرب نے سوچا کہ میں مسیلمہ کو قتل کروں گا. چنانچہ نیزہ مار کر کے مسیلمہ کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے بعد وحشی بن حرب نے کہا تھا کہ قتل تو فی کفری خیر الناس وفی اسلامی شر الناس. کفر کی حالت میں میں نے ایک بہترین شخص کو قتل کیا اور مسلمان ہونے کی حالت میں میں نے ایک بدترین شخص کو قتل کیا. یہ ذکر پہلے آ چکا ہے. تو بہرحال یہ بات ہوئی. اور آگے ایک روایت اور ہے، یہ غزوہ احد کے سلسلے ہی میں یہ ایک روایت ہے. تو میں یہی اکتفا کرتا ہوں اور انشاءاللہ فیما بعد وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں
چلیے ٹھیک.